پھر آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو بھی نیکی تم آگے بیچتے ہو تجدوا عند اللہ، تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھتی ہے۔ لہٰذا پچھلی آیت مبارکہ میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس قسم کی اسکیمنگ کرتے ہیں، نئے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اشکالات اور سوالات ڈالتے ہیں، تو ایمان والے کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے صرف نماز پڑھنی ہے، تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی کہ تم اپنے اعمال کرتے رہو، چھوڑو وہ کیا باتیں کہتے ہیں، کیا اسکیمنگ کرتے ہیں، کیا سوالات کرتے ہیں، تمہیں اپنے دین کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور تقدموا کا لفظ جو ہے یہ قدم سے ہے، جیسے کہ ہم قدم آگے کی جانب اٹھاتے ہیں نا، تو اسی طرح سے ہم نیکی کیا کرتے ہیں، وہ آگے کی دنیا میں بھیجتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہم نیکی بھیجتے ہیں لِأَنفُسِکُم، وہ تمہاری اپنے لیے ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے۔ لیکن کتنی پیاری بات کہ تجدوا عند اللہ، کہ تم اپنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس پاتے ہو۔ اگر انسان اس بات کے اوپر غور کرے کہ جو میری نمازیں ہیں، میرے صدقات ہیں، میرا اخلاق ہے، جو بھی میرا دنیا کا نیک عمل ہے، میرا عمرہ ہے، میرا حج ہے، یہ ساری نیکیاں عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہی ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ کی تکمیل کتنی خوبصورت ہوئی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا سازشیں کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا عمل کرتا ہے، جو ہے کہ ہمارے اعمال کو دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمارے خلاف کیا سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے ہمیں بچا لیں گے۔ لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر قائم رہیں، اپنی عبادات کے اوپر قائم رہیں، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی بھی سازش کا نقصان جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔